انسانیت نہیں پائی جاتی. جس انسان کے اندر انسانیت پائی جائے گی وہ انسان اصل میں انسان کہنے کا حقدار ہے. سید الشہداء کی مصیبت کو اگر انسان تھوڑا سا تصور کرے کہ وہ چند قطرے جو عصر عاشور میں قتلگاہ میں گر پڑے انہوں نے کیا تاثیر ایجاد کی اس کائنات کے اندر. میرے اور آپ کے دل پر نہیں سوچتے. کائنات کے اندر، کائنات جانتے ہیں؟ کائنات میں تمام انسان بھی شامل ہیں، حیوانات بھی شامل ہیں، جمادات بھی شامل ہیں، نباتات بھی شامل ہیں. اور جب کہا حیوانات تو یہ عام حیوانات جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں صرف یہ نہیں، ہر تعبیر روایت کی تعبیر کے مطابق ہر وحوش، ہر وحشی اور درندہ جانور جیسے ہی سید الشہداء کی شہادت ہوئی اس نے آنسو برسائے. دیگر اور روایات میں ملتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ یہ کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پتھر، یہ جمادات، یہ انسان، یہ حیوانات، یہ آسمان، یہ زمین نہیں، زیارت الہیہ سلام و آپ پر کہ آپ کے اوپر ملائکہ نے گریہ کیا. ملائکہ کی گریہ سمجھتے ہیں؟ ملائکہ معصوم ہیں، احساسات سے عاری ہیں. احساسات میرے اور آپ کے لیے ہیں، انسانوں میں ہے، بعض حیوانات کے اندر ہوتے ہیں، سب میں احساسات نہیں ہیں. لیکن حسین کی مصیبت وہ ہے کہ حسین کی مصیبت پر ملک نہیں، ایک ملک نہیں، ملائکہ تمام کے تمام ملائکہ گریہ کرتے اور رکے گریہ کرتے نہیں. اس کے بعد ملائکہ نے جو گریہ شروع کیا تو وہ ابھی تک جاری اور ساری ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ملائکہ سوائے عبادت کے کچھ نہیں ہے. ملائکہ سوائے عبادت کے کچھ نہیں کرتے. یہ رونا اگر بدعت ہوتا تو یہ ملائکہ تو نہیں کرتے. یہ ملائکہ کے عبادت کا طریقہ کار ہے حسین پر گریہ کرنا. اور پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے راستوں کو سخت یہ بنانا نہیں چاہا تھا تو اس راستے کو ہموار کیا، آزاد چھوڑا. اور اتنا آزاد چھوڑا، اتنا آزاد چھوڑا کہ تم اگر حسین کے راستے میں حسین کے اوپر حسین کی مصیبت پر گریہ کرو، تمہاری آنکھوں کے اندر ذرہ برابر بھی اشک آ جائے تو تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. تم عبادت میں مصروف ہو جاؤ گے. نہیں، اس سے اور ایک قدم آگے بڑھے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، نہیں، جہاں تمہیں یہ سب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر تمہارے عبادت گزار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تمہارے دل میں علی کی محبت آ جائے. کیونکہ ارشاد فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت ہی عبادت ہے. عبادت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جو واجبات ہیں وہ اپنے مقام پر ہے. یہاں پر اس بات کی طرف توجہ رہے، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ حب علی عبادہ، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان آ کر یہ کہے کہ میں تو نماز سے آزاد ہو گیا، میں روزے سے آزاد ہو گیا. کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جس کی فطرت سالم ہے، کوئی بھی ایسا انسان جو علی کو ولی اللہ مانتا ہے، علی کا کمال ہی یہ ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ. علی کا کمال یہ ہے کہ علی نے اپنے آپ کو خدا سے اتنا نزدیک کیا، اتنا نزدیک کیا، اتنا نزدیک کیا کہ جب پیغمبر معراج میں فکان قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پر پہنچ گئے تو وہاں ان دونوں کے درمیان کوئی دکھائی نہیں دیتا، لیکن ایک آواز سنائی دیتی ہے. ایک آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے، وہ کس کی آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے؟ عجب نہیں کہ
پیغمبر اس عالم مادہ سے جب اس عالم روح کے اندر گئے جہاں پر پروردگار کے مقابلے میں سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں، جہاں پر جبرائیل آگے بڑھے تو ان کے پر جل جائیں، اب اس مقام پر پیغمبر کے لیے پروردگار کیا کرتا کہ پیغمبر عالم تنہائی میں اپنے آپ کو محسوس نہ کرتے تو پیغمبر کی محبوب ترین ذات علی ابن ابی طالب کی آواز کو گونج دیا۔ وہاں پر جہاں پر خدا و پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں، وہاں پر علی کی آواز آ رہی ہے۔ علی کی آواز کیوں؟ کیا علی معاذ اللہ اللہ ہے؟ نہیں، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کے ولی ہے، ایسے ولی ہیں کہ ان کی ولایت کو بھیج کر دین کو مکمل کر دیا۔ ایک گروپ ہے جو دین کامل ہو گیا، اور دین کوئی ہلکا دین نہیں ہے۔ یہ دین ابھی اس مرحلے میں نہیں ہے کہ جس مرحلے پر آدم علیہ السلام دین کو لے کر آئے تھے، نہیں، اب یہ دین وہ دین ہے کہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل اس دنیا میں آ چکے، اور کون سی قربانی ہے جو انہوں نے نہیں؟ ایک دن میں کئی نبیوں کو قتل کر دیا گیا، ناحق قتل کر دیا گیا۔ اسی بنی اسرائیل جو آج بنی اسرائیل یہودی، اسی قوم نے یہ کام کیا کہ ایک سے زیادہ نبیوں کو روزانہ قتل کیا۔ پروردگار نبیوں کو، ایک نبی کو نہیں، نبیوں کو ان کے درمیان بھیجا کرتا تھا۔ یہ قوم پروردگار کو بہت محبوب تھی، پروردگار کو بہت پسند تھی، پروردگار نے ان کو عالمین کے اوپر فضیلت دی تھی، لیکن یہ فضیلت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک کوئی ولایت سے جڑا رہے۔ اگر کوئی ولایت سے جدا ہو گیا تو پروردگار کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ جس طرح سے پروردگار نے اس قوم کو تمام عالمین کے اوپر فضیلت دی تھی، اسی طرح سے جیسے ہی اس نے انبیاء کا ناحق قتل کرنا شروع کیا تو پروردگار نے اس قوم کو منفور ترین قوم قرار دیا، یعنی ایسی قوم جس پر پروردگار کی لعنت ہو۔ بس ایک بات پتہ چلتی، کیا؟ پروردگار کے قرب کا معیار، پروردگار سے نزدیک ہونے کا معیار صرف ولایت ہے، صرف اور صرف ولایت ہے۔ ایسے ہی نہیں پیغمبر نے کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرے، ہزاروں سال کھڑے ہو کر عبادت کرے مقام ابراہیم پر، کعبے کے غلاف کو چوم چوم کر توبہ و استغفار کرے، لیکن اس علی کی ولایت کے بارے میں ذرا سا بھی بغض اس کے دل میں ہو تو پروردگار اس کو ناک کے بل جہنم میں بھیجا لے گا۔ تمام کی تمام عبادتیں برباد۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی ولایت دل میں، کیونکہ ولی اللہ کی ولایت دل میں نہیں ہے۔ جو بھی وقت کا ولی ہے، اگر کسی زمانے میں ابراہیم تھے تو ابراہیم کی ولایت قبول کر لی تھی، اگر موسیٰ تھے تو موسیٰ کی قبول کر لی تھی، اگر اسماعیل تھے تو اسماعیل کی قبول کر لی تھی۔ اگر پیغمبر کے اجداد میں سے کوئی تھا، توجہ کیجیے گا، پیغمبر کے اجداد میں سے اگر پیغمبر کے دادا تھے مثلا، اگر پیغمبر کے چچا تھے مثلا، توجہ کیجیے گا، مجھے نہیں پتا آپ میرے ساتھ ہیں نہیں، لوگ گفتگو کرتے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان و کفر کی، معاذ اللہ، میری زبان ہکلاتی ہے یہ گفتگو کرتے ہوئے، میرا بدن کام چاہتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں سوال کیا جائے کہ وہ مسلمان تھے، پیغمبر کے چچا کے بارے میں، کون سا چچا؟
دیکھو چچا جس نے پیغمبر کی حمایت میں پیغمبر کے دفاع میں نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو پیغمبر کے لیے ذبح قرار دیا. جناب ابو طالب کا طریقہ کار کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ علماء زمان کے ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیغمبر کے پیچھے یہودی لگے ہوئے ہیں. کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ چاہتے ان کو پتہ چل گیا کہ اس جزیرۃ العرب میں پروردگار کی طرف سے ایک آخری نبی آنے والا ہے. اب یہ ابھی تک اسی گھمنڈ میں تھے, اسی غلط فہمی میں تھے کہ ہم تو بافضیلت ترین قوم ہیں, تو کیونکہ بافضیلت ہم ہیں تو نبی بھی ہمارے ہی درمیان میں سے آئے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان عرب جاہل بددوؤں کے درمیان کوئی نبی آ جائے؟ اگر ان کے درمیان آ گیا تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی. اب اپنی ناک کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈھونڈو اللہ کا نبی کون ہے, ڈھونڈو. اپنی عورتوں کو پیچھے لگایا وہاں پر عرب کے محلوں میں کہ جا کر دیکھو بچہ کون کون سے پیدا ہوئے ہیں, آج کل رات میں کون سا بچہ پیدا ہوا ہے, کس کس کے یہاں ہوا ہے. کوششیں جاری ہیں یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو گیا. بھئی یہ بچہ کیسے بڑا ہو گیا؟ اس بچے کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ اس بچے کی اگر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا تو اس بچے کو کون اتنا بڑا کرتا؟ اس بچے کا تو باپ بھی اس کی پیدائش سے پہلے چلا گیا, اس بچے کی تو ماں بھی اس کے بچپنے میں چلی گئی, اس بچے کا تو پالنے پوسنے والا دادا وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا, عبد المطلب. اب جس کے ہاتھ میں عبد المطلب نے ہاتھ دیا تھا پیغمبر کا, وہ ذات سوائے ابو طالب کے کوئی نہیں تھی. اگر ابو طالب نہ ہوتے تو یہ پورا کا پورا دین, یہ اعلان نبوت, یہ اعلان بعثت, یہ پورا حلال و حرام کا سسٹم, یہ تمام عبادتیں, یہ کچھ بھی تم تک نہ پہنچ پاتا. یہ پورا کا پورا دین مرہون منت ہے ابو طالب علیہ السلام کے. ایک درود بھیجو. رسالت اور امامت دونوں اس نے بچائی. واہ واہ واہ. یہ جناب ختم مرتبت اور پروردگار کی نسبت ہے. پروردگار کی نسبت ہے علی کو تو ہمارے ولی ہیں, تو ہمارے مولا ہیں, کیونکہ پیغمبر کے بہترین چاہنے والے, پیغمبر کے بہترین ماننے والے, پیغمبر کے نئی نئی بڑھ کر بہترین حفاظت کرنے والے, جہاں جنگوں میں سب اپنی جانوں کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ اپنی جان بچا لیں, وہاں پر بڑھ کر اگر کوئی نظر آ رہا ہے پیغمبر کے اطراف میں تو مجھے تو یہ کہہ لینے دیجیے کہ شمع رسالت کا پروانہ سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آتا. یہ علی جس نور کے گرد گھوم رہے ہیں وہ پیغمبر کا نور ہے, وہ شمع رسالت, وہ رسالت کا چراغ پیغمبر کی ذات ہے. اور جو جگنو اس کے اطراف میں گھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جو پروانہ نظر آ رہا ہے, وہ جنگوں کے میدان میں وہ سوائے مولا کائنات کے کوئی اور ہے ہی نہیں. صرف ایک ہی مرد تھا. یہی ایک نسبت ہے, یہی ایک نسبت ہے کہ توحید بھی اسی کی وجہ سے قبول ہے, ولایت بھی اسی کی وجہ سے قبول ہے, دین بھی اسی کی وجہ سے قبول ہے, اور ہمیں ابو طالب بھی اسی نسبت سے قبول ہے. یہ تمام کی تمام فرض عبادت پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے آسان کر دی. تم لوگ میری بارگاہ میں پلٹ آؤ, تم لوگوں کے میرے پاس آنے کے لیے جتنے بھی وسیلے اور طریقہ کار ہوں گے جو میں تم لوگوں کے درمیان جاری کر سکتا ہوں میں جاری کروں گا. حتیٰ تم کیونکہ میرے
حسین، اپنا حسین، اپنا حسین، یہ صرف رسول اللہ کے نوازے ہیں۔ اس دین کو بچانے کے لیے، رسول اللہ کی رسالت کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا ششماہا جسم دے دیا۔ حسین کا جسم مرا نہیں ہے، شہید کیا گیا ہے، سے شعبہ تیر مار کر شہید کیا گیا ہے۔ حسین نے کسی کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا، ہر انسان کے لیے عذر کا دروازہ بند کر دیا حسین نے۔ اور اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے تو وہ صرف آ کر حسین کی بارگاہ میں، یہ جو حسین نے اپنا خانہ کرم پہلی محرم کو بچھایا، حسین نے دروازہ ہے، پروردگار نے دروازہ کھول دیا، جو حسین نے پہلی محرم کو کھول دیا، اور سب کے لیے بلا تفریق رنگ ہو، نسل ہو، مذہب ہو، مسلک ہو، کسی بھی چیز کے، ہر تفریق کے بغیر، کسی بھی عقیدے کے ماننے والے ہو، کسی بھی تم قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی طرح کی فکر رکھنے والے ہو، یہ دروازہ حسین کا کھل گیا، یہ فرش عذاب بچ گیا۔ اگر حسین کے لیے تھوڑی سی انسانیت تمہارے دل میں پائی جاتی ہے تو بس، یعنی حسین نے تمہارے اوپر ایک اور لطف کر دیا کہ تمہارے دل میں حسین کی محبت پیدا ہو۔ ایسی نظیر کہ روایات میں آیا کہ مجلس اجر کی کشتی ہے، حسین کی مصیبت جب بیان کی جاتی ہے تو فرشتے شوق سے جوق در جوق قافلوں کی صورت میں آتے ہیں، اللہ کو چھوٹتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے جو دیر سے پہنچتے ہیں اور مجلس میں کوئی نہیں بچتا تو آ کر فرش عزا کی دیواروں کو چومتے ہیں، اپنے آپ کو عباس علمدار کے پرچم سے متبرک کرتے ہیں۔ عزا خانے کی ایک ایک چیز سے اپنے آپ کو متبرک کرتے ہیں۔ جانتے کیا ہے یہ مطلب اس کا؟ یہ میں اور آپ حسین کی قربانی کو نہیں سمجھ سکتے کہ حسین نے قربانی دے کر اس کائنات کے اندر کیا کر دیا ہے۔ حسین نے جب یہ خانہ کرم بچھایا اور کربلا کے لیے قیام کیا تو سید الشہداء نے سب سے پہلا اپنا نمائندہ کوفے والوں کے درمیان بھیجا، اور وہ مسلم ابن عقیل، کوفے والوں کے خط آئے جو کہ ہزاروں کی صورت میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ حسین نے مسلم کو آواز دی، مسلم آئے آگے، فوراً موڑا کے پاس آقا حکم، کہا مسلم یہ میرا خط ہے، یہ میرا نام ہے، اس کو لو، اس کو لے کر کوفے والوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو بتاؤ کہ تم میری طرف سے آئے ہو اور وہاں کے حالات دیکھو اور مجھے بتاؤ۔ مسلم نے اس نامے کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اپنے آقا کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور روانہ ہو گئے۔ کوفہ پہنچے، کوفہ پہنچ کر اس خط کو کھولا، خط میں مسلم کا تعارف ہے، اور تعارف کیا ہے؟ انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی۔ حسین مسلم کو پہچانوا رہے ہیں، کس کو بھیج رہا ہوں؟ میں تم لوگوں کے درمیان یا کوفے والوں بھیج رہا ہوں، کس کو؟ اخی، اپنے بھائی کو، وابن امی، اپنے چچا زاد کو،
صرف اتنا نہیں، فَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، میرے گھر والوں میں سے میرا سب سے زیادہ مورد اعتماد جو فرد ہے، میں اور آپ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں کہ مولا حسین ہمیں خالی اپنے قدموں میں جگہ دے دیں۔ مسلم وہ ذات ہے کہ جس کے لیے حسین کہہ رہے ہیں کہ میرا مورد اعتماد ہے۔ اللہ ہے مقام مسلم ابن عقیل، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تاریخ کہتی ہے کہ 18,000 افراد ہیں تقریباً کوفہ کے جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب جب بیعت کر چکے تو مسلم نے فوراً خط لکھا، کیا کوفے کے حالات سازگار ہیں، مناسب ہیں، لوگ تیار ہیں، آپ آ جائیے۔ یہ خط لکھ کر روانہ کر دیا۔ ادھر سے مسلم نے خط لکھ کر روانہ کیا مولا حسین کو، ادھر سے کوفے میں کچھ مردودوں نے اس شام میں بیٹھے ہوئے ملعون کو خط لکھا۔ یزید پلید کو خط کیا لکھا کہ تو اس طرح سے اگر کوفے کے بارے میں بیٹھا رہے گا، دیکھتا رہے گا تو کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کوفے کی طرف توجہ دے ورنہ تیری حکومت باقی نہیں رہے گی۔ اس نے جیسے یہ خبر سنی، بصرے میں اپنے سب سے ملعون اور ظالم ترین گورنر عبید اللہ بن زیاد کو خط دیا کہ میں تجھے کوفے کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ نعمان بن بشیر جو کوفے کا گورنر ہے، تم کوفہ جاؤ اور اس کو ہٹاؤ، اس کی جگہ پر جا کر گورنر ہی سنبھالو کوفے کی۔ یہ نہیں روانہ ہوا کوفے کی طرف۔ مسلم خط لکھ کر بھیج چکے ہیں ہمارا، اور کوفے والوں کو خبر دے دی ہے کہ سید الشہداء تشریف لانے والے ہیں۔ اب لوگ تیار ہیں کس چیز کے لیے؟ کہ حسین ابن علی کا استقبال کریں۔ خبر دی گئی، کسی نے کہا کہ بنی ہاشم میں سے کوئی فرد آ رہا ہے۔ یہ لعین عبید اللہ بن زیاد بنی ہاشم کے روپ میں، حلیے میں، اپنے منہ پر نقاب ڈال کے سیاہ عمامے میں کوفے کی طرف داخل ہونا شروع کیا۔ لوگ دروازے پر کوفے کے کھڑے ہو کر خوش آمدید یا بنا رسول اللہ کی آوازیں لگا رہے ہیں۔ اس لعین نے اپنے منہ پر نقاب باندھا ہوا ہے، ایک ایک شخص کی شکل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو مسلم کی نصرت کرنے والے ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ پہنچا دارالعمارہ پہنچ کر جو امیر کوفہ تھا اس کو ہٹایا، اس کی جگہ پر آ کر عمارت کو سنبھالا اور فوج کو حکم دیا کہ جو کوئی بھی ہمارا مخالف ہے، جو کوئی بھی مسلم کا حامی ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو حلال ہے۔ اس کا یہ حکم دینا تھا کہ لوگوں کے اوپر حالات سخت ہونے شروع۔ اب یہ تمام کے تمام 18,000 افراد کے جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بیعتیں ٹوٹنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ یہ وقت آ گیا کہ مسلم کے لیے کوفے میں رہنا دوبھر ہو گیا۔ یہ حسین کا نمائندہ کس طرح سے کوفے کا رہے؟ جو لوگ زیارت عجبات عالیہ اور کوفہ گئے ہیں انہوں نے جا کر دیکھا ہوگا کہ مسجد کوفہ کتنی بڑی ہے۔ اس مسجد میں ایک وقت میں ہزاروں افراد نماز پڑھ رہے ہیں۔ جناب مسلم جب مسجد کوفہ میں نماز پڑھایا کرتے تھے، مسجد نمازیوں سے چھلک رہی ہوتی تھی، لیکن اپنی شہادت سے 2 دن پہلے مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد کوفہ میں مسلم آئے تو مغرب کی نماز میں صرف 30 افراد ہیں جو مسلم کے پیچھے نماز میں پڑھے، اور جب عشاء کی نماز پڑھا کر مسلم دروازے کی طرف پلٹے ہیں تو صرف 10 افراد ہیں جو پیچھے رہ گئے، اور محراب سے چلتے چلتے مسجد کوفہ کے باب الکندہ پر جب مسلم آئے تو مسلم کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ جتنی بھی مصیبتیں کربلا میں حسین ابن علی اور حسین ابن علی کے گھر والوں کے اوپر آئی ہیں، وہ تمام مصیبتیں بیک وقت کوفے کے اندر اس حسین کے نمائندے مسلم ابن عقیل کے اوپر آئی ہیں۔ عصر عاشور میں حسین کہاں تھے؟ کوفے کے اندر
मुस्लिम इब्न अकील तन्हा रह गए, कोई यावर और मददगार नहीं रहा इस हुसैन के हामी का। अब मुस्लिम की बस एक ही फिक्र है जो खाई जा रही है, वो क्या, मैंने आका को कह दिया है कि आका आप तशरीफ ले आइए, कूफा आपके लिए आमादा हो गया है। किसी भी तरह से अब मुस्लिम ये चाहते हैं कि हुसैन को पैगाम पहुंचाएं कि आका अब ना आइए, अब अगर आप आए तो ये कूफे वाले आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। रातों को मुस्लिम निकलते हैं कूफा की गलियों में, कूफा शहर के दरवाजों पर जाते हैं तो नाकाबंदी हुई, नाका बहुत सख्त है, कूफे से बाहर नहीं जा सकते मुस्लिम, क्या करें, वापस शहर से निकल। जब दिन का वक्त होता है तो टूटी सी मस्जिद में पनाह लेकर बैठ जाते हैं कि जहां कोई नहीं। इसी तरह से 2 रातों को गुजारते और आखिरी रात में कूफे की गलियों में ठहरे रहते। एक खातून, एक बीवी अपने घर के दरवाजे पर, जिसका नाम तौआ था, अपने बेटे का खड़े होकर इंतजार कर रही कि बेटा वापस आ जाए, हालात सही नहीं है। हाकिम के लोग, हाकिम के सिपाही घूम रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ। मुस्लिम ने देखा, मुस्लिम भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। यानी मैं यूं कहूँ कि मुस्लिम के ऊपर 7 मुहर्रम आ गए, 7 मुहर्रम को मान्यता हुआ था ना, मुस्लिम के ऊपर 7 मुहर्रम आ गए शरिया अनुसार। क्या करें, बनी हाशिम के लोगों को मांगना नहीं आता, बहुत सख्त काम है बनी हाशिम के लिए मांगना। तो उस बीवी को देखकर एक दफा हाथ से पानी का इशारा किया, वो बीवी घर के अंदर गई, एक प्याले में पानी लेकर के आई और लाकर पानी का प्याला दिया। उसने पानी का प्याला पिया और पीकर वापस किया। बीवी कहती है, क्या शेख हालात सही नहीं है, कूफा के तुमने घर चले जाओ। ये कहकर वापस आ गई। कुछ देर के बाद आई दोबारा अपने बेटे को देखने के लिए, तो देखा वो आदमी दोबारा बैठा हुआ। कहती कि ऐ शेख हालात अच्छे नहीं हैं, अगर सिपाहियों ने देख लिया तो वो तुझे भी परेशान करेंगे और मुझे भी, तू अपने घर को चला जा। दोबारा घर के अंदर और फिर बाहर आई और फिर आकर कहती है, मक्तल ने लिखा कि ऐ शेख मुझे गवारा नहीं है कि मेरे घर की दहलीज पर कोई नामहरम आकर बैठे, तू अपने घर को क्यों नहीं चला जाता। जनाब मुस्लिम कहते हैं अगर किसी का घर ना हो तो वो कहाँ जाए। कहती है क्या मतलब। कहते हैं कि मैं कूफे का रहने वाला नहीं हूँ, मैं गरीब वतन हूँ। जैसे ही सुना गरीब वतन हूँ, पूछा कहाँ के रहने वाले हो। कहते हैं मैं मदीने का रहने वाला हूँ। अब जो मदीने का नाम सुना तो अपने आप को एक दफा टटोला और समेटा, मदीने में कहाँ के रहने वाले हो। मदीने के कुछ लोगों को मैं भी जानती हूँ। कहते हैं मैं महल्ले बनी हाशिम का रहने वाला हूँ। अरे अपने सर पे हाथ रख लिया, मेरी आकाज़ादी ज़ैनब को जानते हो। हाँ, मैं मौला हुसैन का नुमाइंदा हूँ। घर के दरवाजे को खोला, घर के दरवाजे को खोला। अरे आइए आका, ये मेरा गरीब खाना आप ही के लिए है। मुस्लिम घर के अंदर आए। घर के अंदर आने के बाद खाना और पानी लेकर के आई। जनाब मुस्लिम ने तारीख ने लिखा कुछ खाया नहीं, सिर्फ पानी पिया और मुसल्ले पर खड़े हुए। सिकाती मिन अहले बैती का मतलब देख रहे हैं, जिस पर हुसैन एतमाद कर रहा है अपनी जिंदगी की आखिरी रात। यानी मैं यूं कहूं कि शबे आशूर है जो कि मुस्लिम अपनी गुजार रहे हैं। जिस तरह से शबे आशूर में हुसैन के खैमों में से इबादतों की सदाएं आ रही थी, उसी तरह से मुस्लिम इब्न अकील मुसल्ले पर आकर खड़े हो गए, इबादत में मसरूफ है। तो सुबह जैसे कुछ देर पहले आका के पास आई, देखा मुसल्ले पर है। आका बात तो सोया थी। कहता कि क्यों नहीं, मैं सोया था, देर के लिए मेरी आंख लगी थी, लेकिन मेरे चचा मौलाए कायनात मेरे ख्याल में आए और कहने लगे या मुस्लिमों अल अजल अल अजान, ए मुस्लिम जल्दी
से हमारे पास आ जाओ। और कहती है आका इस ख्वाब की ताबीर क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। अब फजर का वक्त हुआ, फजर की नमाज़ें पढ़ी, ताक़ीबात में मसरूफ़ हुए। घर के बाहर से तलवारों की झंकार की आवाज़ आना शुरू हुई, घोड़ों की टापों की आवाज़ आना शुरू हुई। अब मुस्लिम इत्तफ़ाक़ हुए, अपनी तलवार को नायाब में डाला, सिपर को बांधा और तौबा ने सवाल किया, कहा आका कहाँ चलती है? कहा सुनती नहीं, तुम्हारे घर के गिर्द घेरे को तंग किया जा रहा है। तो आका घर में रह लीजिए, घर से बैठ कर रह लीजिए, घर के दरवाजे पर खड़े होकर। मुस्लिम कहते हैं कि मुझे गवारा नहीं है कि मेरी वजह से तेरे घर में कुछ नामहरम लोग घर आ जाएं। अल्लाह रे गैरत मुस्लिम, मैं कहूँगा जनाब मुस्लिम आप आइए शान गरीबा में, आप आइए शान गरीबा में। अब्बास की गैरत का फख्र इमाम सज्जाद, अरे हाँ सैलानियों के खैमे, चलते हुए खैमों के अंदर अश्किया दाखिल हुए। मुस्लिम की गैरत ने गवारा नहीं किया। मुस्लिम ने जंग करना शुरू की, बाहर निकलकर लाइनों ने लश्करों पर लश्कर मंगवाए। मुस्लिम को ज़ेर नहीं कर पा रहे, अब क्या करें? एक दफा धोखे से मुस्लिम को गड्ढे के अंदर गिराया, गड्ढे के अंदर गिराकर मुस्लिम को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके लेकर जाना शुरू हुए दारुल इमारा की तरफ। दारुल इमारा पर जब पहुंचे, से कहा था ना जितनी मुसीबतें करबला के ऊपर अंदर आई हैं, करबला वालों के ऊपर आई हैं, वो तमाम मुसीबतें तन्हा मुस्लिम के ऊपर आई थी। दारुल इमारा के दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर कूफे के लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया। कोई आग फेंक रहा है, कोई कंकड़ मार रहा है, कोई रेत फेंक रहा है, किसी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा तो वो कंकड़ों को फेंक रहा है। अरे हाँ, ये तमाम वो मुसीबतें हैं जो जनाबे सज्जाद शाम के दरबार में, शाम के बाजार में देखेंगे। मुस्लिम को दारुल इमारा के अंदर लेकर गए। क्या कोई आखिरी ख्वाहिश? कहते हैं कुछ पानी पिला। एक प्याले में पानी लेकर आया, पानी पीना चाहते हैं, मुंह जख्म, मुंह से खून गिर जाते हैं, उसने पानी नहीं पी सकता। वापस दोबारा आया, दोबारा ये तकरार हुई, दोबारा वापस किया, दोबारा पानी आया, दोबारा यही चीज तकरार हुई। मुस्लिम कहते हैं कि अगर मेरे नसीब में पानी होता तो मैं पी लेता। मैं कहूँगा मुस्लिम तुम कैसे पी लेते ये पानी? इसी कूफा के दरवाजे पर हुसैन के बच्चे प्यासे गुजरेंगे। मुस्लिम प्यास उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इनके पास लेकर गए, किसी ने कहा कि सलाम करो अभी। कहते हैं कि माली अमीर सिविल हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। नहीं कहता है तुम मुझे सलाम करो या ना करो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। दारुल इमारा की छत पर लेकर गए, कहते हैं वसीयत कोई करना चाहते हो? कहते हैं कि मैं जब से कूफे में आया हूँ मैंने लोगों से कुछ कर्ज लिया, मेरी तलवार और ज़रा वापस करके मेरे कर्ज को अदा कर देना। कहा और कोई वसीयत? कहते हैं कि मेरे मर जाने के बाद मेरे जनाजे को दफन कर देना। मैं कहूँगा मुस्लिम ये काम भी नहीं होगा। जब शान गरीबा में तुम्हारे आका के लाशे को पामाल किया जाएगा तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे लाशे को पामाल न किया जाए? कल कोई और वसीयत? कहते हैं कि आखिरी वसीयत ये है मेरे आका और मौला हुसैन को लिख दो कि अब कूफे ना आए। कहा कुछ और? कहा इतनी मोहलत दे दो कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूं। आखिरी वक्त में मुस्लिम ने जल्दी जल्दी 2 रकत नमाज पढ़ ली। और जल्दी 2 रकत नमाज इसलिए पढ़ी कि अश्किया दुश्मन का ये ना कहे कि मौत के खौफ से नमाज को पूरा नहीं कर रहा। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। लाइनों ने आकर दारुल इमारा की छत से मुस्लिम को धक्का दिया। अब जो धक्का दिया तो कूफे के दारुल इमारा की छत से गिरते हुए मुस्लिम ने मदीने की तरफ रुख किया, अपने सीने पर हाथ रखा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अरे मेरे आका मौला हुसैन मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। मुस्लिम का ये आखिरी सलाम हवा के
लाओ। हमीदा का सिन जानते हैं कितना है? उम्र कितनी है? सकीना के बराबर है तकरीबन। क्या कर रही होगी हमीदा? सकीना के साथ खेल रही होगी। हुसैन ने उस बच्ची को बुलाया, हमीदा आई। हुसैन ने अपनी भांजी को अपने जानों पर बिठाया, जानों पर बिठाकर सर पर हाथ फेरना शुरू किया। अब बच्ची ने कहा, खानदान रिसालत की बड़ी हुई थी समझ रहे, कहती है कि मामू जान आप मेरे सर पर इस तरह से हाथ फेर रहे हैं जैसे किसी यतीमा के सर पर हाथ फेरा जाता है। हुसैन ने फौरन रोकर कहा, अरे मेरी बच्ची, तेरा बाप नहीं तो क्या हुआ, अभी मैं